إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. مسلمتن، یہ مسلم بنا ہے، یہ مسلم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے صحیح سلامت رہنا، یعنی وہ گائے عیبوں سے، کام کاج کے اثرات سے سلامت ہے، یا باندھنے سے محفوظ ہے کہ وہ جنگلوں میں چھوڑی ہوئی، یا وہ کانٹے سوراخ کرنے یا داغ دینے یا جوتنے کے اثر اور چابک وغیرہ کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ یہ عیوب کام کاج کے جانوروں میں ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لا شیء فیہا شیء وشیون سے بنا ہے، جیسے وعدن سے، وعیدتن اور وزنن سے، زینتن، اس کے لفظی معنی ہیں گودنا اور داغ دینا، یعنی وہ گائے بالکل پیلی ہے جس میں کوئی داغ دھبا نہیں۔ جب انہوں نے یہ سارے صفات سن لیے تو خوش ہو کر بولے، قالوا انا جئت بالحق، اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے۔ ان آیتوں سے وقت، ان آن تھوڑے سے وقت کو کہتے ہیں، جیسے کہ ایک آن میں چلا گیا، اور الف لام کی وجہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اب یہ حق باطل کا مقابل نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تک جھوٹ کہا گیا اب سچ، بلکہ اس کی پوری اور ٹھیک بات مراد ہے، یعنی اب آپ نے تسلی بخش بات کہی، یعنی اس کا اب آپ حق بول رہے کا مطلب یہ نہیں کہ اب تک آپ جو نا جھوٹ بولے، معاذ اللہ معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے، کہ اب آپ کی بات مکمل ہو گئی، ہم کو سمجھ میں آ گیا، ہم کو تشفی مل گئی اس سے۔ تسلی ہو چکنے کے بعد انہوں نے اس گائے کو ڈھونڈ کر حاصل کیا، اور فذبحوها، ذبح کے معنی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ گائے بکری کو ذبح کرنا ہی بہتر ہے، نہ کہ نہر، اس لیے انہوں نے ذبح ہی کیا۔ بہت حل و حجت کے بعد ذبح تو کر لیا، لیکن وما کادوا یفعلون، اس کام کے کرنے کے قریب بھی نہ تھے، اس لیے کہ انہوں نے سوالات کا ایسا سلسلہ قائم کیا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سلسلہ ختم نہ ہوگا، نہ یہ ذبح کریں گے۔ یا وہ گائے اس قدر قیمتی تھی کہ بظاہر ان کی برداشت سے باہر، ان کی رسوائی کا خوف تھا کہ مقتول زندہ ہو کر قاتل کا پتہ دے دے گا، جس سے راز کھل جائے گا، مگر ہم نے ان کا شافی جواب دے کر خاموش کر دیا، جس سے ذبح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس عبارت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ سوال و جواب کی وجہ سے جلد ذبح نہ کر سکے، بلکہ بہت عرصے کے بعد۔ چنانچہ روح البیان نے فرمایا کہ اسے سارے واقعے میں بہت وقت صرف ہو گیا، یعنی اب یہاں یہ بولا جا رہا ہے کہ بھئی ہو سکتا جو ہے نا، بولے کیونکہ اگر مقتول زندہ ہو کے اگر بول دے کہ کس نے مجھے قتل کیا ہے تو ان کی بات کھل جائے گی، ان کا جو ہے نا راز آشکار ہو جائے گا، اس لیے ہو سکتا ہے اتنے سارے سوال جواب کر کے جو ہے نا ہیلے بہانے کر کے ٹالتے جا رہے تھے، مثال کے طور پر یہ بات بھی ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے یعنی صاف شفاف کھلے الفاظ میں ان کو جواب دے دیا کہ بھائی اب جو ہے نا ان کو کوئی ہلا بہانا بچا ہی نہیں، اب تو ان کو ذبح کرنا ہی ہے۔ خلاصہ تفسیر ان آیتوں کا یہ ہے کہ ان اسرائیلیوں کو زرد رنگ معلوم ہونے پر بھی تسکین نہ ہوئی، کہنے لگے کہ اس کی عمر اور اس کی رنگت کی بہت گائے ہیں، ابھی ہم پر مشتبہ ہی ہے کہ کون سی گائے ذبح کریں۔ دعا فرمائیں کہ رب تعالیٰ اور بھی وضاحت فرما دے کہ کون سی گائے ذبح کی جائے، ہم انشاءاللہ اطاعت سے درگزر نہ کریں گے۔ زرد والی گائے تلاش کرنے کے ذبح کریں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ وہ نہ تو ایسی ذلیل و خوار گائے جو ہل جوتتی یا کھیتی کو پانی دیتی ہو، اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب ہے، سارے عیبوں سے دور، اور اس کا جسم بے داغ و دھبا ہے۔ تب بولے کہ ہاں اب آپ نے پوری اور صاف بات بتائی۔ پھر وہ تلاش کرتے ہوئے اس لڑکے کے پاس پہنچے جس کے پاس ایسی گائے تھی۔ حالانکہ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار یعنی 7.5 روپیے تھی، مگر لڑکے نے فرشتے کی ہدایت کے موافق یہ قیمت طے کی کہ اس کا چمڑا سونے سے بھر دیا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر گائے بنی اسرائیل کے حوالے کی۔ ان ظاہری علامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ یوں ہی وقت گزار کر معاملہ رفع دفع کریں گے، مگر تسلی بخش جوابات کے پا جانے پر ان کو یہ کرنا ہی پڑا۔ خیال رہے کہ ان سوالات و جوابات کے سلسلے میں بنی اسرائیل کو کافی عرصہ لگ گیا، پھر ایسی گائے کی تلاش میں بہت وقت گزرا، اس وقت تک مقتول کی میت کو دفن نہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مقدمے کی تحقیق کے لیے دفن میں تاخیر جائز ہے،
بلکہ بعد دفن لاش نکالنا بھی درست ہے۔ یعنی اس آیت سے اب یہاں کیا معلوم ہو رہا کہ جو بار بار جو سوال جواب ان کے ہوتے گئے، پھر گائیڈ ڈھونڈنے نکلے، تو کافی وقت لگ گیا اس میں۔ تو جب تک جو ہے نا جو لاش تھی اس کو دفن نہیں کیا گیا، اس کو ویسے ہی رکھا گیا۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مقدمے کے لیے جب کوئی مقدمہ ہوتا مثال کے طور پر، اگر تدفین میں دیر ہو جا رہی تو وہ جائز ہے۔ ویسے ہی جو ہے نا اگر تدفین ہو چکی اور مقدمے کے اعتبار سے اگر یعنی خبر پھر سے کھول کے جو ہے نا لاش کو نکالنا پڑے تو تب بھی وہ بھی جائز ہے۔ دیکھو بیت المقدس کی تعمیر کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی لاش شریف کو 6 ماہ یا 1 سال تک بغیر دفن رکھا، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض۔ لہٰذا اگر صحابہ کرام نے مسئلہ خلافت کی تکمیل کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن میں 2 دن تاخیر کر دی تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اب بھی شرعی حکم ہے کہ بادشاہ کو دفن جب کیا جائے جب اس کا خلیفہ مقرر ہو جائے، تاکہ زمین خلیفہ سے خالی نہ رہے، غرض کہ یہ واقعہ بہت احکام کا ماخذ ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ قربانی کے لیے بہتر ہے بہترین جانور لینا چاہیے، اس کے ناک کان دم وغیرہ سب دیکھ لیں، عیب دار جانور ہرگز ذبح نہ کریں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ہر امید پر انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، ورنہ وہ امید پوری نہ ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی یہ کام نہ کر سکتے تھے۔ انشاءاللہ کہنے میں عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والا اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ رب کی مدد پر۔ یعنی انشاءاللہ جو ہم بولتے نا، آج کل تو فیشن بن گیا، ہر کوئی انشاءاللہ کر کے نہیں بھی آنا ہے تو انشاءاللہ بول دیتے، لیکن حقیقت میں انشاءاللہ کا معنی کیا ہے معلوم ہے؟ کہ بھائی میں میری اپنی قدرت پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کی مدد پر مجھے یقین ہے کہ میں کام کر دوں گا۔ اتنی بڑی بات ہے وہ، اور عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے اس سے۔ تو اپنے عقیدے کا مذاق مت اڑاؤ۔ جہاں نہیں جانا ہے تو انشاءاللہ استعمال مت کرو، کھلا کھلا بول دو کہ نہیں ہو سکتا، اور اگر بالکل آنے کا ارادہ ہے تو پھر وہاں انشاءاللہ بولنا ہے کہ میرا تو ارادہ ہے لیکن اگر اللہ کی مدد ہوئی تو میں پہنچ جاؤں گا، ایسا۔ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ آئندہ بات پر انشاءاللہ ضرور فرمایا کریں، مگر خیال رہے کہ جائز اور بہتر باتوں پر انشاءاللہ کہنا چاہیے، نہ کہ حرام چیزوں اور بلاؤں اور آفتوں پر یہ کہو کہ انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، یوں نہ کہو کہ انشاءاللہ میں چوری یا زنا کروں گا، شراب پیوں گا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یعنی لفظ انشاءاللہ بھی جو ہے نا حرام کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ حلال جہاں پر ہے، اطاعت جہاں پر ہے، وہاں پر انشاءاللہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ کی تفسیر بیان کر چکے ہیں کہ حرام چیزوں پر بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ اسی طرح یوں کہو کہ انشاءاللہ بیمار کو آرام ہوگا، یوں نہ کہو کہ عنقریب بیماری پھیلے گی کیونکہ بیماری بلا ہے، یہاں لفظ اندیشہ وغیرہ استعمال کرو۔ اسی طرح آئندہ کی بات پر انشاءاللہ کہو، گزری ہوئی بات پر کہنا بیکار ہے۔ ہاں برکت کے لیے اگر اس پر بھی کہیں تو جائز ہے۔ اس موقع پر انشاءاللہ و فضل تعالیٰ کے معنی میں ہوگا، اور یہ لفظ ان شک کے لیے نہ ہوگا۔ مثلا کوئی کہے کہ انشاءاللہ میں مسلمان ہوں تو معنی یہی ہے کہ خدا کے فضل سے میں مسلمان ہوں۔ اگر اپنے ایمان میں شک کرتے ہوئے انشاءاللہ کہتا ہے تو کافر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کہنا بعض جگہ سنت ہے اور بعض جگہ منع اور بعض موقع پر کفر ہے۔ یعنی حرام چیز پر انشاءاللہ کہنا کفر ہے، بعض موقع پر منع ہے۔ جیسا کہ آپ بولیں گے بولے کورونا ایک پیشنٹ مل گیا، بولے انشاءاللہ سب کو پھیلتا، غلط ہے، وہاں پہ منع ہے بولنا، ایسے مت بولو۔ ہاں اچھی بات پہ، جائز بات پہ جو ہے نا بولنا ہے کہ بھئی انشاءاللہ جو ہے نا بولے رمضان آ گیا، بولے سب روزے رہیں گے، سب کو اس کا اجر ملے گا، سب صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، ایسی باتوں پہ بول سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، رب کی اطاعت میں جلدی کرنا ضروری ہے۔ زیادہ تحقیقات کر کے دیر لگانا باعث وبال۔ نوکر کا فرض ہے کہ فرما برداری اور جان سپاری نہ کہ تحقیقات میں وقت گزاری۔ یعنی بات بولتے رہو، جان سپاری نہیں کرنا، بولے تحقیقات میں وقت گزار، فوری کام کر ڈالنا ہے، تحقیق کرتے ہوئے کھینچتے جانا، بات کو لمبی نہیں کرنا ہے۔ چوتھا فائدہ، اپنی چیز جس قدر بھی نفع سے فروخت کرے جائز ہے، اس میں حکومت یا قوم کی طرف سے پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ دیکھو 3 دینار کی گائے اتنی گراں قیمت میں بکی۔ ہاں غلہ یا چارہ قحط کے زمانے میں گرانی کے انتظار میں روکنا منع ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی آپ کی چیز ہے، مثال آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، اس کی قیمت آپ طے کرو، اس پہ کوئی جو ہے نا کنڈیشن نہیں ہے، لیکن
جو ہے نا میں نے فائدہ اٹھانا، مثال کے طور پر بولتے ہیں نا میں چلو ذرا تھوڑا اس کی جو ہے کمی ہو گئی مارکیٹ میں تو اس کا دام بڑھتا جب میں بیچوں گا، ایسا کر کے بچا کے رکھنا، بولے یہ جو ہے نا غلط ہے۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، اس گائے میں کام کاج نہ کرنے اور بے داغ دبا ہونے کی قید کیوں لگائی گئی؟ اسلام نے قربانی کے جانور میں یہ قید نہیں لگائی ہے۔ جواب، سامری کا بچڑا بے داغ بے دھبا بھی تھا اور کھیتی باڑی بھی نہیں کرتا تھا، ان قیود سے اس بچڑے کی مشابہت مقصود تھی۔ جب اسلام نے شراب منع فرمائی، یعنی یہ کیا مثال دے رہا ہے؟ سامری کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ وہ جو بنی اسرائیلی تھا جو بچڑا بنایا، اس کے اندر جو ہے نا جبریلی مٹی رکھا تو اس میں حرکت ہوئی، تو بولتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے نا اس میں کوئی عیب نہیں تھا، کوئی داغ نہیں تھا، وہ بھی چمکدار تھا، وہ بھی کبھی کھیتی باڑی نہیں کرا، تو اس کی مشابہت بتانا ضروری تھا یہاں پہ کہ یہ جب یہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی خدا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی عبادت ہم کیسا کرتے تھے مثال کے طور پر۔ جب اسلام نے شراب منع فرمائی، اسلام میں جب پہلے شراب منع ہوئی، شروع میں شراب کے برتن استعمال کرنا بھی منع فرما دیے گئے، اس حالت سے مشابہت نہ ہو جائے اور انہیں دیکھ کر شراب یاد نہ آ جائے، اس لیے جو ہے نا شراب کے برتن پر بھی منع تھا، یعنی جب شراب منع کیے تھے شروع میں تو یہ حکم آیا تھا کہ شراب کے برتن بھی استعمال مت کرو، تاکہ پھر وہ برتن یوز کرتے کرتے پھر ادھر کہیں ذہن نہیں چلے جائے مثال کے طور پر۔ اس گائے کو دیکھ کر وہ بچڑے ان کو یاد آئے گا اور پھر اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے تو اس کی الفت دور ہوگی، نیز ان پابندیوں سے اس سعادت مند والدہ کی اطاعت کرنے والے جوان کا بھلا ہوگا کہ ایسی گائے اور جب اور جگہ نہ ملے گی وہ منہ مانگی قیمت حاصل کر سکتا ہے، تو اس کے یہ فائدے ہوں۔ دوسرا اعتراض، ایک سعادت مند جوان کی بھلائی کے لیے ساری قوم کو زیر بار کرنا خلاف عقل ہے۔ اب دیکھو دوسرا سوال ہو گیا، کیسا سوال ہو گیا کہ ٹھیک ہے بولے ایک سعادت مند بچے کو جو ہے نا آپ جو ہے نا فائدہ پہنچانے کے لیے بولے پوری قوم کو اذیت میں ڈال دی، بولے یہ کیسا؟ اس کا جواب، ایک نیک بخت کی بھلائی کے لیے، ایک نیک بخت کی بھلائی کے لیے مجرم قوم کو کچھ مشقت میں ڈالنا بالکل حکمت کے مطابق ہے۔ ہمیشہ اعلیٰ پر ادنا قربان کیا جاتا ہے، ایک بادشاہ کی راحت کے لیے سدھا فرد مشقتیں اٹھاتے ہیں، نیز اگر یہ قیمت ساری قوم نے چند کر کے ادا کی تو ان کو محسوس بھی نہ ہوا، اور اگر قاتل نے ادا کی تو یہ بھی اس کی سزا تھی، اور اگر مقتول کے بعض دوستوں نے دی تو اس قیمت کی وجہ سے ان کو اس کی میراث بچ رہی، کیونکہ یہ سب مال قاتل کا تھا۔ جب اس کا قاتل معلوم ہو گیا تو وہ ورثے سے محروم رہا، بہرحال زیادہ نفع کے لیے تھوڑا نقصان مضر نہیں۔ تیسرا اعتراض، رب تعالیٰ نے اس گائے کے تمام صفات ایک بار ہی کیوں نہ بتا دیے تاکہ علیحدہ علیحدہ سوالات کی ضرورت نہ رہتی ہے؟ اب دیکھو یہ سوال ہوا کہ بھئی بار بار سوال پوچھنے میں بتائے، ایک بار میں اللہ تعالیٰ اگر بتائے تو ایزی ہوتا تھا نا ان کے لیے، ایسا ہو۔ جواب، دو وجہ سے، ایک یہ کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی حاجت برابر رہے، ان سے بے تعلق نہ ہو جائیں، تاکہ معلوم ہو کہ امت ہر وقت نبی کی ایسی حاجت مند ہے جیسے زمین پانی کی۔ اللہ اکبر، یعنی یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت معلوم ہو، ان کی ضرورت لگے کہ بار بار جو ہے نا ان کے پاس آ کے جو ہے نا پوچھیں۔ بولتے ہیں نبی کی ضرورت ایسی ہے جیسے زمین کو پانی کی، امت کو نبی کی ضرورت ایسی ہوتی جیسے زمین کو پانی کی۔ دوسرے یہ کہ اس ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو رب سے ہم کلامی کا سلسلہ دراز ہو، جیسے ہمارے حضور کے لیے اولاً 50 نمازیں معراج میں فرض فرمائی، 5 کر کے 9 دفعہ میں 45 کم کیے، یعنی بار بار اپنے یار کے پاس جانا، اپنے یار سے گفتگو ہونا، اپنے رب سے ہم کلامی ہونا، یہ باعث شرف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقل کے نزدیک کلام میں کمی اچھی، عشق کے لیے محبوب سے دراز کلام بہتر ہے۔ کیا پیاری بات ہے، کیا کہتے ہیں عقل کے لیے کلام جتنا چھوٹا ہو بیٹھا رہے، بولے بھائی کہاں ٹائم خراب کر ویسٹ، لیکن عشق میں جو ہے نا وہ تو کہاں دل ہی نہیں بڑھتا نا، جتنا کلام ہو، جتنی گفتگو ہو، دل کہاں بڑھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فوراً تو فرمایا لاٹھی ہے جس سے بکریوں کے لیے پتے چھاڑتا ہوں، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور بہت سے کام لیتا ہوں۔ سوال ایک تھا مگر جواب 3، تاکہ تخاطب دیر تک قائم رہے، یعنی بات چیت جو ہے نا وہ دیر تک قائم رہے، اس لیے آپ ایسا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کیے تھے کہ بولے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ بولے خالی لاٹھی بول سکتے تھے، لیکن آپ نے پوری اس کی تفسیر بیان کی کیونکہ جو ہے نا دیر تک گفتگو ہو۔ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ خلق کو انسان کی خواہشات نفسانی نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ جو قلب کا جو نور، جو حقیقی قلب ہوتا، بولتے نا انشاءاللہ میری کتاب آ رہی ہے جس پہ جو ہے نا قلب کی معرفت پہ جو ہے نا وہ پوری کتاب ہے، اس کے عرفان پہ پوری کتاب ہے، جس میں تقریباً 17 طرح کے قلب پہ جو ہے نا میں لکھا ہوں، تو سب پڑھنا تاکہ آپ کو
اور ریلیٹ کرو اس تفسیر سے، آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ کیا چیز ہے۔ تو یہاں کے صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ قلب کو انسان کی خواہشات نفسانی نے قتل کر دیا۔ جب انسان خواہشات نفسانی کی تکرار بار بار ہوتی نا، تو پھر قلب قتل کر دیا جاتا۔ اب اس کے زندہ کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ گائے یعنی نفس کو شریعت کی چھری سے ذبح کرو، کہ اس کی موت میں قلب کی حیات ہے۔ اس لیے مقاتل نفس کو جہاد اکبر فرمایا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بولے وہ چھوٹا جہاد تھا، نفس کا جہاد جو ہے نا جہاد اکبر ہے، کیونکہ اب جو ہے نا شریعت کی چھری سے یہ جو نفس گائے ہے بولے اس کو آپ ذبح کرو، تاکہ پھر جو ہے نا وہ ذبح کرنے کے بعد قلب زندہ ہو جائے۔ اور ارشاد ہوا کہ موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ خواہشات نفس یعنی مر جاؤ مطلب مر جانا نہیں، مر جاؤ مطلب اپنے نفس کو مارنا ہے۔ خواہشات نفس نے جب یہ حکم سنا تو موسیٰ روح سے کہا گیا تو ہم سے دل لگی کرتا ہے، قتل نفس ہر کس ناقص کا کام نہیں۔ جب یہ حکم ہوا تو نفس موسیٰ روح سے کیا بولے کہ بولے بھائی یہ کیا تم مذاق کر رہے، جیسا آیت میں آیا تھا بنی اسرائیلی بولے نا آپ کو کیا مذاق کر رہے، کیا بولے یہ کیا بات ہے، بولے گائے کیسا زندہ کر، تو نفس بھی ویسی بولا، بولے یہ کیا ہر ناقص کا کس کے بات نہیں ہے، بولا ہر کوئی ذبح تھوڑی کر سکتا۔ روح نے جواب دیا کہ خدا کی پناہ میں ان جہلا میں سے نہیں ہوں۔ روح نے جواب دیا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں جو کہ قتل نفس کو آسان سمجھتے ہیں۔ یہ کام دنیا دار نفس کے پجاری کا نہیں، جو دنیا کے دنیا دار ہوتے ہیں، جو دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، ان کا کام نہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ اچھا مقرر کرو کہ کون سا نفس قتل کیا جائے جس سے قلب زندہ ہو۔ جب جواب دیا کہ وہ نفس نہ تو بوڑھا راقتے کرنے سے عاجز ہو، یعنی اب بولتے نا بولے دنیا میں سب کر لیں گے، سب ہو جانے دو، بولے اب آخر میں تو عبادت کرنا ہی ہے بھائی، بڑھاپے میں بات کرنا ہے، لیکن وہ بوڑھا نفس جو ہے نا اس کو قتل نہیں کرنا ہے۔ نہ بالکل جوان نشے مست شباب ہو، بلکہ اس کے درمیان جب کمال عقل رکھتا ہو۔ واہ واہ واہ، بولے کیسا، بولے ایسا بھی نہیں کہ ایڈولسنس، بولے نوجوان جو بولتے ہیں نا ایک دم بولے نہ عقل ہے نہ جو ہے نا یعنی کوئی ٹھہراؤ نہیں اس کے اندر، بولے ویسا بھی نہیں، بولے درمیانہ ہو۔ اس لیے جو ہے نا بار بار بولتے قیامت کے دن سب کی عمر کیا ہوگی، درمیانہ ہوگی، خبروں سے اٹھائے جائیں گے کس عمر میں، درمیانہ میں، کوئی بڑھاپے میں نہیں، یعنی نوجوانی میں نہیں، بچپنے میں نہیں، درمیانی عمر میں۔ تب پوچھا گیا کہ اس کا رنگ کیا ہو، جواب ملا کہ پیلے رنگ کا ہو، یعنی ریاضت اور مجاہدہ والوں کا نفس ہو، یعنی جو ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، جو ہمیشہ جو ہے نا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی نور کی تجلی کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا نفس ہو، کیونکہ وہ پیلے رنگت والے ہوتے، پھر جن کے چہرے پیلے ہوتے ہیں، جن کی یہ زردی بھلی معلوم ہوتی ہے نہ کہ بری، جو بھی انہیں دیکھتا ہے ان کو صالح سمجھ کر خوش ہوتا ہے، ان کا دلی تقوی چہرے کی رنگت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بولے چہرے پہ جو پیلا انہوں نے بولا ایسی تجلی والا چہرہ بولتے ہیں نا، ویسا دیکھتے لوگ بولتے ارے بھائی یہ تو صالح ہیں، یہ تو عبادت گزار ہے، مثال کے طور پر، تو فوری دیکھنے سے وہ سمجھ میں آ جائے، تو ویسے لوگ وہ نفس کو شہید کر سکتے ہیں، جس کو یعنی چہرے کی رنگت سے ظاہر ہوتا ہو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے قرآن میں، انشاءاللہ اس پہ تفسیر آگے پڑھیں گے۔ بولے جو تمہارے یعنی تم جو سجدہ کرتے ہو تمہارے بولے اس کا اثر تمہارے چہروں پہ دکھائی دیتا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ پھر کہا گیا کہ کچھ اور صفات بتاؤ، کیونکہ اس لباس میں بہت سے باطل فریبی بھی ہیں۔ بولے ایسا لباس پہن کے بہت سے باطل فریبی بھی ہیں بھائی، اور صفات بتاؤ، ایسی نشان بتاؤ جس سے باطلین اور جو طالب ہیں سے علیحدہ ہو جائیں۔ تب فرمایا گیا کہ وہ ایسا نفس ہے جو دنیا باطلی میں حرص و حوث کے حل میں نہ جوڑا گیا ہو، اور دنیاوی مصنوعات پر فریفتہ نہ ہوا ہو، یہ ذلت اس نے برداشت نہ کی ہو، اور نہ اپنے آبرو کے پانی سے دنیا کو سیراب کیا ہو، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے ذلت حاصل نہ کی ہو۔ اور وہ نفس یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی اور یعنی ڈیٹیلز، بولے وہ نفس ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا جو آلریڈی جو ہے نا دنیاوی خواہشات میں خرچ کر دیا گیا ہو، بولے ویسا نفس نہ ہو، بولے ایسا نفس جو اس سے بچایا گیا ہو، ایسا نفس نہ ہو کہ بولے بھائی نا بولتے نا بہت سارے لوگ نہ عزت نہ آبرو، بولے بس اپنی خواہش پوری ہو جانا، دیکھتے نہیں بہت سارے لوگ بولے بھائی شادی کرنا ہے، بولے اچھی شادی کرنا، مٹی پہ قرضہ اٹھا کے شادی کر رہے، اللہ اکبر، حرام اٹھا کے شادی کر رہے، بس خالی دکھاوا، بولے اس پہ اپنی جو ہے نا اپنی
जो बोलते हैं ना इज्जत और आबरू जो है ना खर्च कर दे रहे हैं अपनी ख्वाहिश पे, अल्लाह अकबर, उस हराम पर, वैसा नफ्स ना हो। और वो नफ्स एक रंग हो, दो रंग ना हो, यानी अल्लाह और मासिवा अल्लाह दोनों का तालिब ना हो, यानी वो एक रंग हो, यानी वो सिर्फ अल्लाह का तलबगार हो। अगर वो अल्लाह का तलबगार है तो अल्लाह को छोड़ के मासिवा अल्लाह, मासिवा अल्लाह यानी अल्लाह को छोड़ के कोई भी चीज, तुम करोड़पति बनना चाह रहे, गाड़ी खरीदना चाह रहे, बंगला खरीदना चाह रहे, फलाना फलाना जो भी ख्वाहिश है मासिवा अल्लाह है। हाँ, इसके लिए मैं, इसका ये मतलब नहीं कि सब छोड़ना है, कुछ नहीं हासिल करना है, आपको हासिल करना है, लेकिन उसे मर नहीं जाना है, अपनी गीरत को खर्च नहीं करना है, मेहनत करना है और तवक्कल अल्लाह होना है, अल्लाह अता करेगा। लेकिन ख्वाहिश हमेशा अल्लाह को पाने की करना है। इस किस्म के अयूब से मुस्लिम हो, तब उन्होंने खंजर सिद्क से, रब की तौफीक से नफ्स को जुबा करके खल्क को जिंदा किया। कौन सा खंजर? सिद्क वाला, सच्चा खंजर, उससे जो है ना इसको, और तौफीक, रब की तौफीक से नफ्स को जुबाह करके कल्ब को जिंदा किया। तफसीर उल बयान में लिखा हुआ है। खुलासा यह है कि जाहिरी गाय जुबाह करके जाहिरी मकतूल जिंदा करने का वाकया सिर्फ एक बार ही होगा, मगर अंदरूनी गाय जुबाह करके अंदरूनी मकतूल दिल को जिंदा करना क़यामत तक जारी रहेगा। क़यामत तक ये अमल जारी रहेगा। बोलते हैं ना तज़किया नफ्स आप करते जाएंगे और दिल को जिंदा करते जाएंगे, क़यामत तक ये चलता रहेगा। अल्लाह वाले नफ्स मार कर कल्ब जिलाते रहेंगे। इसका, ये मर्दों का काम है, मुर्दों का नहीं, मर्दों का, ये मर्दों का काम है, मर्द ही ये कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुंतुम तक्तुमून फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। और जबकि कत्ल किया तुमने एक जान को, बस तुमने एक दूसरे को इल्जाम लगाया बीच इसके, और अल्लाह जाहिर फरमाने वाला है वो जो कि तुम छुपाते, पस फरमाया हमने मारो तुम इसको सात टुकड़े इस गाय के, इस ही तरह जिंदा फरमाता है अल्लाह मुर्दे को और दिखाता है तुमको निशानियां अपनी ताकि अक्ल रखो। और तफसीरन जो लिखा जाता है वो ऐसे है कि और जब तुमने एक खून किया तो एक दूसरे पर इसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर करना था जो तुम छुपाते थे, तो हमने फरमाया इस मकतूल को, इस गाय का एक टुकड़ा मारो, अल्लाह यूं ही मुर्दे जिलाएगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि कहीं तुम्हें अक्ल हो। सुभान अल्लाह। इस आयत का पिछली आयत में चंद तरह ताल्लुक है। पिछली आयत में जुबाह गाय का वाकया बयान हुआ, अब इसकी वजह बयान हो रही है कि गाय जुबाह क्यों कराई गई। दूसरा ताल्लुक, पहले गाय के जुबाह का जिक्र था, अब कत्ल इंसान का वाकया बयान हो रहा है जो कि बनी इसराइल से सरजद हुआ। अगरचे कत्ल इंसान पहले हुआ था और जुबाह गाय पीछे, मगर चूंकि जुबाह गाय का वाकया बताना ही असल मकसद था, इसलिए पहले वो इरशाद फरमाया गया और एक वाकये को दो वाकये की तरह बयान फरमाया गया। तीसरा ताल्लुक, जैसे रब फरमाता है वसजुदी व इद इदकई इरकई, देखो रुकू पहले होता है और सजदा बाद में, मगर चूंकि सजदा नमाज में आला मकसूद है इसलिए इसका जिक्र पहले हुआ। ऐसे ही यहाँ पिछली आयत का मजमून पर शुबा पड़ सकता है कि बनी इसराइल का जुबाह गाय में देर लगाना अपनी सुस्ती या नाफरमानी की वजह से न था, बल्कि बाज इसलिए कि इनको जवाब शाफी न मिला था और गाय के जुबा और मुर्दा होने में कोई ताल्लुक न था। इस शुबे को दफा फरमाया जा रहा है कि नहीं, बल्कि यह सब कुछ इनकी सरकशी से था। असल वाकया ही इनकी सरकशी पर मबनी है, जिसमें इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को धोखा देना और कौम में फसाद फैलाने की कोशिश की, यानी एक शख्स को जुल्मन किया, फिर दूसरों को इल्जाम लगाया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया। लिहाजा ये ताखीर भी सरकशी की वजह से हुई। मौजूदा जमाने के बाज बेपड़े मुफस्सिरीन ये यहाँ वाज कर कह दिया कि गाय के जुबे का वाकया दूसरा है और कत्ल जान का वाकया दूसरा। अगर एक वाकया होता तो यहाँ वाज अलहदा क्यों फरमाया जाता। ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े के मुनकिर हैं और कहते हैं कि गाय के गोश्त से कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, मगर ये महज गलत और बेहुदा है कि इससे आगे आ रहा है। फ़कुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा,
ہم نے فرمایا کہ مردے کو گائے کا بعض حصہ مارو۔ اگر یہ واقعہ دوسرا ہوتا تو سوال یہ ہے کہ کیسے مارا گیا اور کیا مارا گیا۔ نیز آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے زندہ فرماتا ہے، مگر یہاں کوئی مردہ زندہ نہ ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ رہا یہاں وَإِذْ فرمانا، یہ کوئی مضیر نہیں، ایک واقعے کے بیان میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ وہ بات یاد کرو، وہ بھی یاد کرو، چونکہ قتل انسانی بڑا جرم ہے اس لیے علیحدہ فرمایا گیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، یہاں بھی وہی فعل پوشیدہ ہے، یعنی اے اسرائیلیو وہ واقعہ یاد کرو جب کہ تم نے ایک گناہ کیا تھا، یا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ان کو یاد دلا کے کہہ دیجئے کہ وہ گناہ جو ان سے ہوا تھا وہ واقعات دلاؤ کہ ایک شخص نے ہی قتل کیا تھا، مگر جماعت کی طرف اس کی نسبت کی گئی کیونکہ وہ اس سے راضی تھے یا اس سازش میں شریک یا اس کے حمایتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم زمانے اسرائیلیوں سے یہ خطاب اس لیے کیا گیا کہ وہ ان کی اولاد ہیں، اور باپ داداؤں کا فعل اولاد کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ نفسن، نفس سانس، دل، جان اور ذات وغیرہ کو کہتے ہیں۔ نفس سانس کو بھی کہتے ہیں، دل کو بھی کہتے ہیں، جان کو بھی کہتے ہیں، ذات کو بھی کہتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے، یہ نقطہ ہے۔ یہاں جان یا ذات مراد ہیں، اگرچہ قتل جسم پر واقع ہوتا ہے مگر چونکہ اس کا تعلق جان سے بھی ہے کہ وہ اس سے نکل جاتی ہے، اس لیے جان کو اس کا مفعول بنایا گیا۔ وہ مقتول عامل ابن اشراحیل تھا۔ فَادَّارَعْتُمْ فِيهَا، یہ اصل میں ترادعتم تھا، باب تفاعل سے تے کو فے کر کے اس میں ادغام کر دیا گیا اور اول میں حمزہ زیادہ کی گئی۔ اس کی اصل درا ہے جس کے معنی ہے دفع کرنا، یعنی تم میں سے ہر ایک نے یہ الزام اپنے سے دفع کیا اور کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، فلاں نے کیا ہے۔ فیہا کی ضمیر یا تو نفس کی طرف ٹوٹی ہے یا قتل کی طرف، یعنی اس قتل یا اس نفس کے بارے میں تم نے ایک دوسرے کو الزام لگایا۔ ناحق قتل ایک گناہ تھا، پیغمبر کی بارگاہ میں جھوٹ بولنا دوسرا گناہ، دوسرے کو تہمت لگانا تیسرا گناہ۔ تو پہلا ہوا قتل کرنا گناہ، بارگاہ نبوت میں جھوٹ بولنا گناہ، اور پھر تیسرا گناہ کیا ہوا؟ تہمت لگا رہے آپ، تین گناہ ہو گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر یقین نہ تھا، ورنہ ان کے پاس آ کر جھوٹ بولنے کی جرت نہ کرتے، کیونکہ اگر ان کو یقین ہوتا، ارے بھائی دعا کرتے موسیٰ علیہ السلام سچ بول دیتے، اگر وہ یقین ہوتا تو آتے ہی نہیں تھے نا، مطلب وہ یقین بھی نہیں تھا ان کو۔ واللہ مخرجم واللہ مخرجم، مخرجم کے لفظی معنی ہیں نکلنے والا، مگر یہاں مراد ہے ظاہر کرنے والا، کیونکہ اس میں بھی پوشیدگی سے نکلنا ہوتا ہے۔ اگرچہ خود مقتول نے زندہ ہو کر قاتل کو ظاہر کیا، مگر چونکہ یہ سب کچھ حکم الہی سے ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا اس سے تعلق نہ رکھا گیا، اور اس عمدہ طریقے سے ظاہر ہوا کہ کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہ رہی، اس لیے یہ اظہار خدا کی طرف سے منسوب ہوا، یعنی اگر کوئی بندہ بتا دیتا تو تم چوں و چرا کر سکتے تھے، یہاں تو اللہ نے ظاہر فرمایا۔ ما کنتم تکتمون، تمہارے اس فعل کو جو تم سب مل کر چھپاتے تھے، تکتمون کنتم سے بنا ہے جس کے معنی ہے چھپانا، چونکہ ایک جماعت نے سازش کر کے یہ واقعہ چھپایا تھا اس لیے چھپانا سب کی طرف منسوب کیا گیا، یعنی تم سب چھپانا چاہتے تھے اور رب ظاہر فرمانا چاہتا تھا، مگر تمہارا چاہنا نہ ہوا، رب کا چاہنا ہو گیا۔ فقلنا، یہ یا تو فدارہ تم سے معطوف ہے، یعنی تم نے تدرفہ کیا تو ہم نے یہ فرمایا، یا مخرجن کی تفسیر، یعنی اللہ نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ کہا اگرچہ بظاہر فرمانے والے موسیٰ علیہ السلام تھے، مگر چونکہ زبان موسیٰ علیہ السلام کی تھی اور کلام رب کا تھا، موسیٰ علیہ السلام نہ قاتل تھے نہ اس لیے اس قول کو رب کی طرف منسوب کیا گیا۔ ہم مرزا غالب کا کوئی شعر پڑھتے تو کہتے کہ بھائی مرزا غالب نے ایسا کہا تھا کر کے، تو ویسے اس کو کہا گیا۔ اضربوہ، فعل کی ضمیر ساری جماعت اور ضمیر مفعول نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی تم سب اس نفس کو مارو۔ نفس لفظاً مؤنث اور مذکر ہے، اس لیے ضمیر مذکر لائی گئی کیونکہ مقتول مرد تھا، نیز نفس یعنی روح کو مارنا ناممکن ہے، بدن ہی کو مارا جا سکتا ہے، اور بدن مذکر ہے، یعنی اس مقتول کے جسم کو مارا اور مس کرو، اس جسم کے مقتول کو مارو اور مس کرو۔ خود موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام نہ کیا بلکہ ان ہی سے کرایا کہ کوئی آپ کو جادو کی تہمت نہ لگا دے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام وہ گوشت لے کے مارتے یا لگاتے تو موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کی تہمت بھی لگ سکتی تھی، اس لیے یہ کام آپ انہی سے کروائے۔ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تہمت لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی صفائی بیان نہ فرمائی، بلکہ رب نے ان کی صفائی کے لیے
18 آیت اتارے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طرفداری کا الزام نہ لگے۔ نیز حضرت ام المومنین کا درجہ اور رتبہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدھی بات، جب معاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی تہمت لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی پیش نہیں کرے، کیونکہ پھر لوگ وہاں بول سکتے تھے کہ آپ طرفداری کر رہے ہیں، آپ کی زوجہ ہے کر، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی، سیدھا سیدھا آپ کے اوپر آیتیں اتری اور آپ کا رتبہ کتنا بلند ہوا ماشاءاللہ۔ حضرت مریم و یوسف کو تہمت لگی تو شیرخوار بچے نے گواہی دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے جب یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تھی اور بیوی مریم کو تہمت لگی تو شیرخوار بچہ تھا نا، وہ بھی پیدا ہوا سو بچہ، شیرخوار دودھ پینے والا بچہ، وہ گواہی دیا، وہ بولنے لگا۔ اور محبوب کی محبوبہ کو تہمت لگے تو رب گواہی دیتا ہے، واہ واہ کیا بات ہے، تاکہ قیامت تک قرآن ان کی عصمت کا گواہ ہو، اور ہر مسلمان قرآن پڑھتے وقت ان کی پاک دامنی کی گواہی دیا کرے، نیز تاکہ مسلمان کو تہمت لگانے والے کی سزا اور اس کے احکام معلوم ہو، غرض کہ نہ وہاں موسیٰ علیہ السلام بے علم تھے، نہ تو ہمارے حضور ام المومنین کی عصمت سے بے خبر تھے، دونوں باخبر تھے، لیکن وہاں پہ جو طریقہ بولا گیا ایسا بولا گیا کہ جو ہے نا وہ ان کا درجہ بھی بلند ہو جائے اور لوگوں میں کوئی چو چرا کا موقع ہی نہیں ملے، اور قیامت تک دیکھو پھر لوگ وہ آیتیں پڑھتے رہیں گے اور آپ کی پاک دامنی جو ہے نا بیان ہوتی رہے گی۔ ببعضها ہاں ہاں ضمیر بقرہ یعنی گائے کی طرف لوٹتی ہے، بعض آدھے سے کم کو کہتے ہیں، یعنی مقتول کے بدن سے گائے کا کچھ حصہ مس کرو، یا تو اس سے متعلق بعض مراد ہے کوئی سا بھی حصہ ہو، یا اس کی زبان یا دم وغیرہ، چنانچہ ایسا کیا گیا۔ اس گوشت کے مس ہوتے ہی بحکم الہی مقتول زندہ ہو گیا، اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے، اس نے اپنے چاچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، یہ کہہ کر پھر مر گیا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ پھر قاتل نے بھی اقرار کر لیا، تب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا اور اسے میراث سے محروم کر دیا۔ کذالک یہاں پوری ایک عبارت پوشیدہ ہے، یعنی تم نے گائے ذبح کر کے اس کا گوشت مقتول کو مارا، جس سے اس نے زندہ ہو کر قاتل کا پتہ دیا، تو ہم نے فرمایا کہ اسی طرح یحیی اللہ الموتى، قیامت میں مردے زندہ فرمائے گا، اگرچہ وہ لوگ قیامت کے قائل تھے مگر اب تک سن کر قائل تھے، اب دیکھ بھی لیا کہ جس طرح انصاف کے لیے اس مردے کو رب نے محض اپنی قدرت سے زندہ فرمایا، اسی طرح عدل و انصاف و حساب و کتاب کے لیے قیامت میں بھی سب کو زندہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوریکم آیاتہ، آیات آیتہ کی جمع ہے، آیات آیت کی جمع ہے جس کے معنی ہیں نشانی اور دلیل، یعنی رب تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں اور دلائل دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے، چونکہ یہ ایک واقعہ حق تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت، اس کی خلقیت اور موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور قاتل کی گرفتاری اور بے قصور لوگوں کے چھٹکارے کو بتا دیتا تھا، اس لیے اس کو آیات یعنی بہت سی نشانیاں فرمائی گئیں۔ یعنی آیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نشانی، اور آیات آیتوں کا جمع، بہت ساری آیتیں تو بہت ساری نشانیاں، تو جو واقعات جو پیش ہوئے پچھلے 4-5 آیتوں سے، اس سے مقصد جو مراد تھا وہ کیا تھا کہ حقانیت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ظاہر ہو، موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت ظاہر ہو، ان کے ہاتھ سے معجزہ ہو، اور یہ بھی لوگوں کے واضح ہو کہ قیامت کے دن سب اٹھائے جائیں گے، یہ صرف لفظی نہیں ہے بلکہ دیکھ لو یہ حقیقت میں ہونے والا ہے۔ صرف انصاف کے لیے کو اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کیے تو قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے سب کو زندہ ضرور کریں گے، سبحان اللہ۔ اور بہت جن پہ تہمت لگی تھی وہ تہمت سے بری ہو گئے، اور جو اصل قاتل تھا وہ گرفتار ہو گیا، تو بہت سارے مقصد اس میں پوشیدہ تھے۔ لعلکم تعقلون، یہ عقل سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہے روکنا اور اصطلاحی معنی میں سمجھنا۔ یہ واقعہ دیکھ کر تم اپنے نفسوں کو برائیوں سے روکو اور رب کی اطاعت کرو، یا تم قصاص کر کے سمجھ لو کہ جو ایک مردے کو زندہ فرما سکتا ہے وہ تمام کو بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی وہ اتنا سمجھتے تھے لیکن اب ان کے فہم میں ترقی ہو گئی، سبحان اللہ۔ یعنی پہلے بھی خیر لفظوں سے سمجھتے تھے لیکن اب جو بات کیا ہو گئی کہ سیدھی بات کہ اب تو پورا آنکھوں سے دیکھ لیا، تجربہ ہو گیا، بولے اب تو یقین آ گیا کہ بے شک مولا قدرت رکھتا پھر سے زندہ کرنے کی۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ یہ اس پہلے کا قصے کا ایک حصہ ہے جس میں خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایک معجزہ یعنی مردے کو زندہ کرنا ظاہر فرمایا، یعنی اے اسرائیلیوں تم وہ واقعہ بھی یاد کرو جب کہ تم نے آپس میں ایک خون کر کے دوسروں کو تہمت لگا دی تھی، اور اللہ چاہتا تھا کہ اصل واقعہ کو ظاہر فرما دے جس کو تم چھپا رہے تھے، لہٰذا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت تم کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، جب تم نے ہلے
وہ حجت کے بعد ذبح کر لی تو ہم نے فرمایا کہ اس گائے کی زبان یا دم یا کوئی اور عضو اس میت پر دھرو تو تم یہ جی اٹھے گا۔ تم نے ایسا کیا اور اس نے زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دیا، اور قاتل میراث سے بھی محروم ہو گیا اور خصاصاً قتل بھی ہوا۔ اس واقعے کو دیکھ کر یا سن کر سمجھ لو کہ اسی طرح حق تعالیٰ آئندہ بھی مردے زندہ فرمائے گا۔ وہ رب تعالیٰ تم کو اپنی اس قسم کی نشانیاں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ تم اس کو قادر مطلق سمجھو اور اس پر ایمان لاؤ اور ایمان پر قائم رہو، یا پھر اپنے ایمان کو اور تازہ کرو۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، حق تعالیٰ عالم و قادر ہے، کوئی چیز اس کے علم و قدرت سے باہر نہیں، اگر چاہے تو خلاف عقل چیزیں ظاہر فرما دے، جیسے کہ اس واقعے میں مردہ گائے کے گوشت سے مردہ زندہ فرما دیا۔ دوسرا فائدہ، سے فیض عیب غیب سے فیض لینے کے لیے قربانی، نیکیاں اور خیرات کرنی چاہیے۔ غیب سے اگر آپ کو فیض لینا ہے، آپ کو جو ہے نا اب یعنی فائدہ اٹھانا ہے، تو اس کے لیے قربانی اور نیکیاں اور خیرات کرنی چاہیے کہ اس کی برکت سے اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے۔ تو تین چیزیں بتائی گئی، دیکھو یہاں پہ کیا ہے، قربانی، نیکیاں اور خیرات۔ اس لیے بلاؤں کے دفع کرنے اور نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے ختم قرآن، نمازیں، روزے، خیرات، محفل میلاد اور نعت کی مجالس وغیرہ کرنی چاہیے، جیسے اسرائیلیوں سے مصیبت پر قربانی کرائی گئی۔ تیسرا فائدہ یہ کہ جہاں جہاں شریعت نے قید نہ لگائی ہو وہاں اپنی طرف سے قید لگانا برا ہے۔ خود اپنے پر سختی کرنے سے رب کی طرف سے بھی سختی ہو جاتی ہے، تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں چھوٹ دی ہے وہاں چھوٹ لینا ہے، پھر وہاں اپنے پر سختی نہیں ڈالنا، اس سے سختی آ جاتی۔ مثلا میں کئی بار دیکھا کہ آپ سفر میں ہیں مثال کے طور پر، تو وہاں جو ہے نا آپ کے اوپر جو ہے نا نماز، آپ کے سفر میں جو ہے نا پھر نماز آپ کو آدھی کر دی گئی، آپ کو 2 رکعت پڑھ لینا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا ہے، سنت نوافل نہیں پڑھنا، تو وہاں پہ جب شریعت یہ حکم لگا دی تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے، پھر وہاں پہ اپنا دماغ نہیں لڑانا ہے۔ ایسے بہت سے معاملات ہیں اکثر جو ہو جاتے ہیں شریعت کے متعلق، ہم کیا کرتے ہیں، جیسا بیمار کو روزہ فرض نہیں ہے لیکن بولتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں مر جاؤں گا بھی تو روزہ رہوں گا۔ بولے ایسا نہیں ہے، اپنے اوپر سختی مت ڈالو، شریعت نے جہاں چھوٹ دی وہاں چھوٹ ہے۔ لہٰذا جن چیزوں کو شریعت نے حرام نہ کیا ہو انہیں اپنے رائے سے حرام نہ کہو اور نہ کسی کام میں اپنی طرف سے قید لگاؤ، جیسے محفل میلاد شریف وغیرہ پر۔ چوتھا فائدہ، یتیموں پر مہربانی کرو، ان کے مال کو حفاظت اور نفع تجارت کر کے بڑھاؤ، کیونکہ رب تعالیٰ بھی ان پر کرم فرماتا ہے، جیسے گائے والے یتیم کا واقعہ ہوا۔ تو یتیموں کے مال پہ تو الٹا نظر رکھ کے ہڑپ جاتے ہیں نا، ویسا مت کرو، بولے ان کی حفاظت کرو، ان کے مال کو کہیں انویسٹ کر کے دھندا بزنس وغیرہ کر کے جو ہے نا اور بڑھاؤ، تاکہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آپ کو حاصل ہو۔ پانچواں فائدہ، قاتل مقتول کی میراث سے محروم ہوگا، جیسے کہ اس واقعے میں ہوا، جو بھی قاتل ہے وہ مقتول کی میراث سے محروم رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیٹا ہے باپ کا قتل کر دیا تو باپ کی میراث سے پھر وہ محروم رہے گا۔ مسئلہ، لیکن اگر عادل نے باغی کو قتل کیا یا حملہ آور سے اپنی جان بچانے کے لیے اس کو دفع کیا، اس میں وہ قتل ہو گیا تو قاتل مقتول کی میراث سے محروم نہ ہوگا۔ بولے اگر کوئی جو ہے نا جنگ کر کے، مثال کے طور پر کوئی جو ہے نا ظالم بادشاہ کے اوپر جنگ کر کے جو ہے نا جیت جاتے ہیں تو پھر اس کی میراث آپ کو ان کو ملے گی جس نے جیتا۔ ویسے ہی جو ہے نا مثال کے طور پر جو ہے نا یعنی اگر کوئی آپ کے اوپر جان لیوا حملہ کر دیے اور آپ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے نا اسے بھیڑے اور وہ قتل ہو گیا تو آپ پہ قتل نہیں آتا، وہ جو بھی مال رہے گا پھر وہ آپ کی مال غنیمت ہو جاتی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے، محروم نہ ہوں گے۔ جب کوئی بندہ کسی کام پر ہمیشگی کرتا ہے تو خدا وہ کتنا ہی چھپائے مگر خدا تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ غور سے سنیے، جب کوئی بندہ کسی کام پر ہمیشگی کرتا ہے تو خدا وہ کتنی ہی چھپائے مگر خدا تعالیٰ، یعنی وہ کتنا بھی چھپا لے اس بات کو لیکن خدا وہ ظاہر کر ہی دیتا ہے۔ ہاں اگر 1 2 بار کسی سے کوئی قصور ہو جائے اور وہ اس سے شرمندہ ہو کر چھپانے کی کوشش کرے تو رب تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت سے چھپا دیتا ہے۔ بولے ایک آدھ بار گناہ ہو گیا اور شرمندگی سے آپ معافی چاہ لیے، تو توبہ کر اس کو چھپا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دیتے اور اس کی پردہ داری نہیں کرتا۔ اسرائیلیوں نے اپنے فعل بد کے چھپانے کی کوشش کی مگر رب نے ظاہر فرما دیا۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ روایت نقل فرمائی کہ اگر کوئی شخص سنسان جنگل یا باندھتا خانے میں بیٹھ کر کوئی کام کرے تب بھی رب اس کا کام مخلوق پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ کوئی جا کے چھپ کے جنگل میں بھی کوئی گناہ کر لے یا جو ہے نا گھروں میں گھس کے جو ہے نا خندقوں میں بھی جا کے کوئی برا کام کر لے، اللہ اس کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ مومن کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ خدا اور رسول بہتر جانتا ہے۔
فرمایا مومن وہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کے کان اس کی ثنا و صفت سے مرنے سے پہلے بھر دے، یعنی لوگوں میں ان کے تقوی اور خود بخود شہرت ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ 70 دروازوں کو قفل لگا کر نیک یا بد کام کرے تو بھی اس کا عمل لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، بلکہ تجربہ تو یہ ہے کہ متقی کے چہرے کی نوعیت نور و نوعیت اور بدکار کے چہرے کی بے رونقی اس کے خفیہ اعمال کا دلی حال کا پتہ دیتے ہیں۔ بار بار کا مشاہدہ ہے کہ قاتل اور چور بدحواسی اور چہرے کے رنگ اڑانے سے پکڑ لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا لطف ہے کہ ہمیں نیکیاں چھپانے کا حکم ہے اور رب خود ظاہر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ واہ 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 واہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ بولے مومن وہ ہے جو مرنے سے پہلے اس کی ثنا اس کے کانوں میں پڑ جاتی، مطلب اس کی تعریف، لوگ جو ہے نا اس کی تعریف کرتے، چہرے پہ نہیں بلکہ اس کی تعریف کرنے لگتے، بولے وہ فلانا فلانا نیک بندہ ہے، وہ اچھا بندہ ہے، بولے ایسا ہے ویسا ہے، وہ اچھے کام کرتے ہیں، تو یہ کان میں جب بات پڑ جاتی ہے تو وہ اصل مومن ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ واہ واہ، کیا شان ہے۔ خود تو مولا کہتا ہے کہ بھائی ہمارے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا، چھپا دیتا، بولے نیکیاں کو بھی چھپاؤ، اور خود جو ہے نا شہرت دیتا اسے، اس کو جو ہے نا عام کر کے شہرت بخشتا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ قیامت حق ہے اس لیے کہ ایک مردہ زندہ کر کے دکھا کر باقی کو اس پر قیاس کرنے کا حکم فرما دیا، باقی کو اس پر قیاس کرنے کا حکم فرما دیا۔ سوچو آپ، جب ایک مردہ زندہ ہو سکتا تو یعنی قیامت کے دن سب زندہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ اس واقعے میں صرف مقتول کے زندہ ہو کر بتا دینے سے قاتل سے قصاص لے لیا، قاتل کے اقرار کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی، حالانکہ مقدمے میں ملزم کا اقرار یا 2 گواہان ضروری ہیں۔ یہ سوال ہوا۔ جواب، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد قاتل نے اقرار بھی کر لیا تھا، اگر ایسا ہوا تو پھر کوئی اعتراض نہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر مقتول کا قول ہی 100 گواہوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اسی لیے اس کو گواہوں کی ضرورت ہے، مگر مرنے کے بعد نہیں، کیونکہ وہ نزا و برزخ آخرت دیکھ کر آیا ہے، اس لیے اب جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب اس کی تصدیق کے لیے گواہوں کی ضرورت بھی نہیں، جو خبر یا گواہی نبی کے معجزے کی بنا پر ہو وہ ایک ہی کی قبول ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا طریقہ صرف ایک شیرخوار بچے نے بتایا جو قبول ہوئی۔ رب نے فرماتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یہ گواہی دراصل نبی کے معجزے کی ہے، جیسے حضور کی گواہی پتھروں لکڑیوں نے دی، یہ بھی معجزے کے بلکہ رب کی گواہی تھی۔ اور ایک اعتراض ہے یہاں پہ کہ یہ جواب غلط ہے۔ قرآن کریم نے فرماتا ہے کہ کفار قیامت میں عرض کریں گے قسم رب کی ہم مشرک نہیں تھے، دیکھو برزخ وغیرہ سب کچھ دیکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ نیز دوسری جگہ فرماتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ کفار اپنی بدکاریوں کا انکار کریں گے، تب ان کے منہ پر مہر لگا کر ان کے ہاتھ پیروں سے گواہی لی جائے گی۔ اس لیے علم کلام والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی پیغمبر کی گواہی پتھر یا جانور دے تو معتبر ہے، لیکن اگر مردہ زندہ ہو کر دے تو معتبر نہیں، کیونکہ جب مردہ زندہ ہو کر اس کو عقل و شعور و خیال وہ ہم سب دوبارہ حاصل ہو گئے، اور یہی خطا اور غلطی کا محل ہے۔ نیز دجال مردے زندہ کر کے ان سے اپنی ربوبیت کی گواہی دلوائے گا، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ اگرچہ وہ جنات ہوں گے جو شکل انسانی میں آ کر اس کی گواہی دیں گے، مگر احتمال تو پیدا ہو گیا غرض کہ زندہ مقتول کی گواہی مقبول نہ ہونی چاہیے، ممکن ہے کہ وہ اب بھی جھوٹ بول رہا ہو یا کوئی جن اس کے قلب میں داخل ہو کر غلط خبر دے گیا ہو۔ یہ سوال ہوا دیکھو پورا، اور کیا ریفرنس دے رہے اس کا؟ قرآن کی آیت کا ہی ریفرنس دے رہے کہ وہ قیامت کے دن کفار بھی جھوٹ بولیں گے، جھٹلائیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، ہم سے غلطی نہیں بھی، بولے ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، ایسی باتیں بولیں گے، تو اس وقت جو ہے نا ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں اعضاء چمڑے وغیرہ جو ہے نا گواہی دیں گے۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، تو بولے اس ریفرنس سے تو ہو سکتا ہے جو مقتول زندہ ہوا وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اس کا جواب سنیے۔ اس کا قوی جواب یہ ہے کہ یہاں حق تعالیٰ نے گائے ذبح کر کے مردے کو زندہ کرایا اور پہلے سے خبر دے دی تھی کہ یہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا، لہٰذا قاتل کی گواہی مقتول نے دی اور مقتول کے سچے ہونے کی گواہی رب نے دی۔ اب رب کی گواہی سے مقتول کا کلام قبول ہوا، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لوگوں نے تہمت لگائی، رب نے ان کی پاک دامنی بیان فرمائی، صرف رب کے فرمان پر تہمت لگانے والے کو سزا دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تفسیر
عزیزی میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے نا، اس جواب اس یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بول دی کہ بھئی یہ جیسے زندہ ہوگا یہ اپنے یعنی قاتل کا پتہ بتا دے گا، تو رب گواہی دے رہا نا، اس کے بعد پھر اور کوئی بات ہی نہیں ہے وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے دل کی زندگی چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کی گائے کو ذبح کر ڈالے۔ جو شخص نفس کو ریاضت سے مارے گا، اللہ اس کے قلب کو انوار مشاہدہ سے زندہ فرمائے گا۔ جو نفس کو شریعت کے ذریعے سے مردہ کرے گا، اللہ اس کے دل کو حقیقت و معرفت سے زندہ فرما دے گا۔ کیا پیاری بات ہے، دیکھو پھر سے پڑھتا ہوں، اسے غور سے سنیے آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو شخص اپنے دل کی زندگی چاہتا ہو، اسے کہ نفس کی کو ذبح کر ڈالے۔ تو جو شخص نفس کی ریاضت سے مارے، نفس کو ریاضت سے مارے، اللہ اس کے قلب کو انوار مشاہدات سے زندہ فرما دے گا۔ جو نفس کو شریعت کے ذریعے سے مردہ کرے گا، یعنی شریعت پہ اتنا پابند ہے کہ نفس کو مردہ کر دیے، اللہ اس کے دل کو حقیقت و معرفت سے زندہ فرما دے گا۔ جیسے اس مقتول نے مردہ گائے سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ دیا، اسی طرح جو اپنے نفس کو صدق کی چھری سے ذبح کرے اور مذبوحہ نفس کی زبان اس قلب پر لگائے تو خدا کے ذکر میں مقتول ہو چکا ہے، تو اللہ اس کے قلب کو اپنے نور سے زندہ فرمائے گا، اور پھر کسی کا قلب پکارے گا، وما ابرئ نفسی ان النفس لمارۃ بالسوء، اور کوئی زندہ ہو کر منصور کی طرح ان الحق اور سبحانی معاذ میں شانی کے نعرے لگائے گا، کیونکہ زندہ دل رب کے مظہر نفس کے مظہر ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ فقط تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا بلکہ قلبوں اور نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ قلب مظہر الہی ہے، اسی لیے ان کا کلام اللہ کا کلام، اور ان سے تقرب اللہ سے تقرب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا پیاری بات ہے۔ سری سختی فرماتے ہیں کہ میرا نفس 30 سال سے گھی کی روٹی اور بادام مانگ رہا ہے، مگر میں نے اس کو نہ دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا، میرا نفس 30 سال سے مجھے گھی کی روٹی اور بادام پوچھ رہا ہے، بولے میں اس کو نہیں دیا۔ یعنی نفس مطلب چاہنا، یعنی خواہش ہو رہی تھی کھانے کی، مگر آپ نہیں دیے۔ ایک شخص ہوا میں اڑتا جا رہا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ درجہ کیسے پایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ہوا یعنی نفس کی خواہش چھوڑ دی تو یہ ہوا میرے تابع ہو گئی، یہ ہوا میرے تابع ہو گئی۔ میں جو ہے ہوا کی خواہش چھوڑ دیا تو بولے ہوا میرے تابع ہو گئی، مطلب حفظ دم، سانس روکنے والا ذکر۔ جسم کی زندگی جان سے ہے اور جان کی زندگی ایمان سے۔ جسم کی زندگی جان سے، بولتے نا جان چلے گئی، بولتے دیکھو میں بولا جان چلے گئی اس لیے مر گیا، فلانا فلانا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بولے اس کی جان چلے گئی۔ تو جسم کی زندگی جان سے، مگر جان کی زندگی ایمان سے ہے۔ دل کی زندگی محبت رحمان سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے مردہ زندہ ہوا مگر موسیٰ علیہ السلام کے فیض اور گائے کی قربانی سے، یوں ہی اللہ تعالیٰ مردہ دلوں اور مردہ جانوں کو کسی کی نظر کرم اور کچھ قربانی سے زندہ کرے گا۔ جو چاہیں گے بغیر وسیلے نبی یا ولی زندہ کرے، وہ نہ کر سکے گا۔ نبی کے بغیر وسیلہ قربانی بیکار ہے۔ جیسے اس بنی اسرائیل کے مردہ ہونے کی صورت میں جھگڑا رہا، اس کے زندہ ہوتے ہی تمام جھگڑے جاتے رہے، یوں ہی مردہ دل تمام جھگڑوں کی جڑ ہے۔ دل کی زندگی پر سب جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جتنے جھگڑے دنیا میں ہیں، جتنے فساد، جتنا چوں چرا ہے، وہ مردہ دل کی وجہ سے۔ جیسے دل زندہ ہوا سب جھگڑے ختم ہو گئے۔ اللہ دل کی زندگی سب کو نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔